یہ پانی آیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کتنا ضائع ہو رہا ہے. یہ کلین واٹر ہے, یہ رین واٹر جتنا بھی اس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا. انفارچونیٹ بڑی بات ہے. اور اگر اس کے لیے ہمارے پاس واٹر ریزروز موجود ہوں یا پراپر اس کو چینلائز کیا جائے, واٹر کورس بنائے جائے, تو آپ کتنی پلانٹیشن کر سکتے ہیں, اپنا ریزروز آپ بڑھا سکتے ہیں, واٹر ریزروز بڑھا سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اب یہ اس اشد ضرورت ہے, وقت کی اشد ضرورت ہے ان لائنز پر, ان چیزوں پر سوچنا. اور اب مطلب اب اپلائی کر دیا جائے واٹر ہارویسٹنگ, رین واٹر ہارویسٹنگ ایک سائنس ہے, اور اس کے ایکسپرٹس جو ہیں ہمارے ملک میں موجود ہیں, ایک تو ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے, تو ان سے ہم بات کریں کہ کتنا یہ کوئی بہت امپاسبل فینومینا ہے کہ جی ہم رین واٹر کو ہارویسٹ نہیں کر سکتے. بس ترجیحات کی بات ہے. امان اللہ کاکا خیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر ویلکم کرتے ہیں. کلائمیٹ چینج اینڈ اربن فلڈنگ ایکسپرٹ ہیں آپ, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. گڈ مارننگ. بہت خوشی ہوئی کہ آپ شو پہ آئے, اور اتنے سوال ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں جس کے جواب آج آپ دیں گے. آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں, جس لیول کا سوال ہے مجھ سے کیجیے. پہلے تو بتائیں اپنی ایکسپرٹیز کے بارے میں. سر دیکھیں, میں امان خان کاکھیل میرا نام ہے, میں اربن فلڈنگ ایکسپرٹ ہوں یوکرائن سے نا جی. اور کراچی میں تقریباً 125 پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں, اور الحمدللہ دیکھیں کراچی کے اندر پانی کی شارٹیج ہے, لوگ ڈوب کے مر رہے ہیں, پیاس سے مر رہے ہیں. آپ کے پاس جو نارمل پوزیشن میں بارش ہوتی ہے 174 mm ہوتی ہے, 280 ارب گیلن پانی آپ کا برستا ہے, ٹھیک ہے, تباہ کاریاں کرتا اور چلا جاتا ہے. اب تو 200 ارب گیلن پانی ایک اسپیل میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ بھائی مسلسل پانی نکالنے کی بنیاد پر آپ کے شہر میں سنک ہول ہوں گے, ہونا سٹارٹ ہو گئے. 3 سال سے کہہ رہا تھا. سنک ہول کیا ہے؟ سنک ہول ایک ایسی سچویشنز ہوتی ہے کہ جب زمین سے مسلسل پانی نکال لیں تو قدرت اپنے طور پر پانی انجیکٹ کرتی ہے نیچے نا, اپنے سسٹم کو ریگولائز کرنے کے لیے. تو زمین بیٹھ جاتی ہے, تو زمین بہت اسپیڈ سے پانی لیتی ہے. بلڈنگیں چلی جاتی ہیں, گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں اندر. کچھ ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں گے نا آپ, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا. جی جو بڑا ہم تیز بہاؤ دیکھتے ہیں اور یہ فلڈنگ کی صورتحال, تو یہ نہیں زمین ایسے لے دھس جاتی ہے جیسے گلستان جوہر میں کبھی بلڈنگ بیٹھی ہے, وہ اسی کا. دیکھیں وہ بھی اس کا حصہ ہے, ٹھیک ہے نا. مسلسل پانی نکال رہے ہیں آپ کے پاس, معذرت کے ساتھ جو کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, جو عام کنسٹرکشنز کر رہے ہیں, سوائل ٹیسٹ تو کوئی کرواتا ہی نہیں ہے نا جی. اس کا اسٹیٹس کسی کے پاس ہوتا نہیں کہ بھئی اس بلڈنگ پر جو ہم بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں جیولوجیکل اسٹیٹس کیا ہے, سوائل ٹیسٹ کیا ہے اس کے نا. اس بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں اور بلڈر بنا کر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہ کسی اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ حادثات اسی بنیاد پہ ہو رہے ہیں. پھر جتنے ڈیپتھ میں جا رہے ہیں نا, جو لے کر آتے ہیں پانی بل پر 400 فٹ تھا, 600 فٹ پہ چلے گئے, ہیوی میٹلز آ رہے ہیں. یہ ڈائلیسس سینٹر جو کھل رہے ہیں نا آپ کے سارے, یہ کھلی اسی بنیاد پہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہیوی میٹلز اس انگیج لے رہے ہیں. مطلب جو بورنگ سے پانی نکل رہا ہے اس کے اندر خطرناک میٹلز ہیں, اتنی نیچے سے پانی آ رہا ہے, ہیوی میٹلز آ رہے ہیں, آرسینک آ رہا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے, آر او پلانٹ جتنے بھی ہیں کوئی نیکی کے کام نہیں کر رہے ہیں, وہ شہر کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. وجوہات یہ ہے کہ جب وہ نکالتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, 50-60% پانی وہ ڈسٹرائے کر دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں گٹر میں, اور پانی فلٹر 2 نمبر طریقے سے کر دے رہے ہوتے ہیں پبلک کو, ٹھیک ہے جی. پبلک ان پہ فیض کر پی رہی ہوتی ہے, ان کے صحت کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی آپ کی. پھر دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلے ڈکلیئر کیا تھا سنک ہولز کا. پھر میں نے کہا کہ جناب عالی آپ کے شہر میں ارتھکویک آئیں گے کہ انڈسٹریز 3-3 ہزار فٹ سے پانی نکال رہی ہیں, نکال کر کھوکھلا کر دیا شہر کو. ارتھکویک آنے کے ریزنس یہی ہیں. بالکل لانڈھی میں دیکھیں آپ, جی وہ وجوہات یہی ہیں. پھر میں پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ کلاؤڈ بسٹنگ ہوگی, ٹھیک ہے. میرے پاس اپنا پچھلے سال کی 24-28 اپریل کا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے, لوکیشن موجود ہے, ویڈیو موجود ہے, میں نے آپ کو دیے, وہ آپ چلائیں گے بالکل, ٹھیک ہے. تو وہاں کلاؤڈ بسٹنگ ہوئی تھی. اب جو اتنا پانی آیا, جو بادل جو ہمارے پاس آ رہے تھے نا, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد جو ہے نا, ہمیں ان 2 دریاؤں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بہت تباہی سے بچا لیا. کیونکہ جب بادل موو ہوئے سون معینی کی طرف, تو کیتھر کی پہاڑیوں پر جا کر یہ کلاؤڈ بسٹ ہو گیا. کیتھر پہ جا کر کلاؤڈ بسٹ ہوا, جس کی بنیاد پہ اتنی اسپیڈ سے ہمارے دونوں ریورز, لیاری ریور اور آپ کا یہ ملیر ریور, دونوں میں فلڈنگز بہت شدت سے ہو گئی, ٹھیک ہے جی, بہت ہو گئی. تو دیکھیے آئندہ آنے والے ٹائموں میں آپ کے پاس پانی کی شارٹیج ہے, ٹھیک ہے. پانی کی شارٹیج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ کے پاس فلڈنگ بہت بڑھے گی, صحیح ہے, دن بدن بڑھے گی. کیونکہ گرمی جب بڑھ رہی ہے, ایک ٹمپریچر جب بڑھتا ہے تو آپ کا بادل جو ہے نا 7% موئسچر زیادہ لے کے چلتے ہیں,
صحیح ہے. تو ہیوی ہو جاتے ہیں اور پھر پھٹ جاتے ہیں وہ. تو سر کیا سولوشن کیا ہے کہ آپ کیا دیکھیں میڈم سجیسٹ کریں گے اس کے کہ ایک solutions سال میں دیکھیں. ایٹ لیسٹ ایک لانگ ٹرم پلان اور ایک شارٹ ٹرم پلان؟ دیکھیں میڈم شارٹ ٹرم پلان یہ ہے کہ آپ کے پاس شہر میں میری نالج میں 5,000 ویلس ہیں, اولڈ ویلس ہیں. اس پہ 20 سے 25 لاکھ روپے 30 لاکھ روپے لگا کر ہم ایک ویل کو انجیکشن ویل میں ڈائیورٹ کر کر پانی کو چینلائز کر کر فلٹرائز کر کر ہم ان انجیکشن ویل میں ڈال سکتے ہیں. انجیکشن ویل کیا کرتی ہے؟ بارش کا پانی واپس زمین میں انجیکٹ کرتی ہے کہ بھئی ہم تو اوپر نکال رہے ہیں نا, واپس زمین میں بھی تو دینا ہے پانی, تاکہ واٹر لیول اوپر ہاں تو بارش کا پانی سٹورڈ پانی اندر جائے گا زمین کے انجیکٹ. اچھا دیکھیں وہ جو ہے بالفرض 20 لاکھ گیلن پانی آ رہا ہے, 6 روپے سے ملٹیپلائی کر دیں 20 لاکھ کو نا آپ, تو 1 کروڑ 20 لاکھ روپے بن رہے ہیں آپ کے نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو آپ 25 لاکھ لگا کر 1 اسپیل کے اندر, ٹھیک ہے جی, 1/3 پیسے خرچ کر کر آپ میکسیمم بینیفٹس لے رہے ہیں. اس سے سراؤنڈنگ سے ہو کیا رہا ہے کہ آپ کی ارتھ کوئک میں نقصانات کی کمی ہو رہی ہے, سنک ہول ہونے کے چانسز منیمائز ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ یہ جو الکلائن واٹر ہے بہت بہترین پانی ہوتا ہے. یہ پانی جب زمین میں جاتا ہے زمین کو طاقت دیتا ہے, آپ کی بلڈنگیں کلیپس نہیں ہوں گی الحمدللہ. اور نیچرل ریزرو ہے نا, نیچرل ریزرو ہے آپ کے پاس. دیکھیں دیکھیں ہمارے پاس پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں 196 ممالک میں چوتھے نمبر پر ہمیں ہمارے پاس ایسے ریزروائر نیچے موجود ہیں کہ ہم ورلڈ واٹر بینک بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ جو آپ کا اربوں گیلن پانی برس کر تباہ کاریاں کر کر جا رہا ہوتا ہے شہر کراچی میں سیو کر کر پورے سال آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں اور وداؤٹ اینی کنیکشن لوگوں کے گھروں کو بوروں کو ریچارج کر سکتے ہیں, بیماریوں کو کم کر سکتے ہیں, ایگریکلچر بھی آپ اپنی جی پانی کی کوالٹی کوانٹٹی دونوں بہتر کر سکتے ہیں. اور لوگ جو پریشان ہو رہے ہیں ڈوب رہے ہیں اس سے بھی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نمبر 1 چیز. سیکنڈ مسئلہ یہ پیاس سے اور پریشانیاں ہیں پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے, اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. وقت سے پہلے لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں, وقت سے پہلے بیمار ہو رہے ہیں, پانی مین ریزن ہے. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ جو بورنگ کا پانی نکالیں گے کم سے کم بھائی استعمال تو کہیں نہ کہیں کریں گے نا, آپ اس کو کپڑے دھوئیں گے, ہاتھ دھوئیں گے, منہ دھو لیں گے بالفرض, تو وہ آپ کی اسکن کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے, بالوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کی صحت کے ساتھ. اچھا مجھے ایک چیز, مجھے چھوٹے پیمانے پر انفراسٹرکچر میں کیا تبدیلی کی جائے گلی محلوں کی سطح پر کہ اس پانی کو ایٹ لیسٹ وہاں تو اس کا واٹر کورس بنا کے. آپ کی گلی محلے میں ہی بہت سارے ویلز اویلیبل ہیں جو نالج میں نہیں لوگوں کی نا. نعمت اللہ صاحب کی جو حکومت تھی, ان کی حکومت کے دوران انہوں نے 8 بائی 75 فٹ ویل گہرے ویل بنائے. ٹھیک ہے, وہ ویل اب ناکارہ ہو گئے, کچروں سے بھر گئے. ٹھیک ہے جی. انہی ویل کو گلبرگ ٹاؤن نے, ایک ایسا ٹاؤن ہے گلبرگ جس نے 2 کروڑ روپے رین ہارویسٹنگ کے لیے مختص کیے, اور گلبرگ ٹاؤن کے ساتھ ماشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. ابھی اس سے اپنا انہوں نے جو اس پر کیا, مدینہ مسجد پہ کام کیا, اس کو ایکو فرینڈلی مسجد بھی بنا دیا, ایکو فرینڈلی مسجد, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو اربن فلڈنگ کا بھی مسائل کا حل کر دیا اس میں. ٹھیک ہے, تو بہت اچھے انداز میں کام ہو رہا ہے, لوگ بہت خوش ہیں. سر اگر یہ لانگ ٹرم اگر ہم اس کا نہیں کچھ حل کرتے ہیں تو کیا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے؟ میڈم دیکھیں, ایک اینکر ہیں آپ کے ہیں, انہوں نے کہا کراچی ڈوب جائے گا, جہاں بیٹھے ہیں نا یہ ڈوب جائے گا. وہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایٹم بم سے زیادہ خطرناک چیز جو ہیں وہ آپ کے گلیشیئرس ہیں. 13,032 گلیشیئرس ہیں. جس طرح گرمی بڑھ رہی ہو میلٹ ہو رہے ہیں, بالکل وہ جھیلیں پھٹ رہی ہیں آپ کے نا جی. تو وہ پانی کا تمام پریشر جو ہے نا اس شہر کی طرف آنا ہے. ہم ساحل سمندر پہ رہ رہے ہیں, ساحل سمندر کا لیول اوپر ہوگا, اس کی بنیاد پر ساری چیزیں, آدھا کراچی ڈوب جائے گا. یہ ہمیں پلاننگ یہ کرنی ہے کہ شہر کراچی کو ڈوبنے نہیں دیں. فلڈنگ کا آپ نے کہا آدھا کراچی, تو اس میں کون سا ایریا آتا ہے؟ آدھا قائد-اعظم کے مزار تک جو ہے نا جی آپ کا ایریا, مطلب اس سائڈ سے, ہائی وے کی سائڈ سے, یہاں سمندر کی سائڈ, سمندر کی سائڈ سے, سمندر کی سائڈ سے بھی, اور اس طرف سے تو ویسے ہی آپ اسکیم 33 کا حال دیکھیں نا. اور یہ کتنے سالوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں خراب ہو سکتی ہیں؟ 2050 تک کی ہو جائے گا. 2025 تک آپ کا, آپ یہ اپنا کاٹھور سوری یہ بدین اور ٹھٹا یہ فارغ ہو جائیں گے 2060 تک. میں نہیں کہہ رہا یہ بہت بڑی ریسرچ ہے, یہ بڑی ریسرچ ہے. ریسرچیبل لوگ ہیں, انہوں نے ہماری قومی اسمبلی میں 10 سال پہلے رپورٹ جمع کروائی تھی کہ بھئی اس حوالے سے یہ معاملات خدشات ہیں اس طویل کے نا. مطلب 25 سال ہیں, 25 سال ہیں. اس سے پہلے اگر کچھ کر لیں ہم لوگ, فوری طور پر بتا دیں ہم 2-3 چیزیں کیا, تاکہ لوگوں میں ذہن میں وہ ٹیک اویز لوگوں کے. دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا آپ کے پاس اولڈ ویلز, جہاں تک انڈسٹریز کے پاس آپ کے ہزاروں ویلز ہیں, ہر انڈسٹریز 2-3 ویلز ان کے پاس اویلیبل ہیں, ان ویلز پہ کام کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ساتھ ساتھ جو اولڈ ویلز پڑے ہیں ہمارے پاس,
ہمارے پاس مغلیہ دور کے بھی ہیں، ہمارے پاس انگریزوں کے دور کے بھی ہیں، ہمارے پاس نعمت اللہ صاحب کے دور کے بھی ہیں، اور بھی مختلف گورنمنٹس نے اپنی سہولتوں کے تحت ویلز بنا لی ہے. آپ کے گڈاب، کاٹھور، ملیر، صحیح، ان کو صاف کیا جائے. وہ ویلز پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، بنے ہوئے ویلز پڑے ہوئے ہیں، ان کو انجیکشن ویل میں ڈائیورٹ کرنا ہے، انجیکشن چیمبرز بنانے ہیں، اور اربوں گیلن پانی آپ سیو کر لیں گے. اربوں کام ہو گئے. جی صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈیویجول سطح پر ہم کیا کرنا ہے؟ ہم نے دیکھیں گلی محلوں میں دیکھیں ہم سب سے اہم چیز یہ ہے مساجد جو ہماری ہیں جو وضو کے پانی کو گٹر برد کرتی ہیں ان کے لیے ایک سسٹم ہونا چاہیے. ہم نے بنایا ہے ایکو فرینڈلی مساجد بنا رہے ہیں، وضو کے پانی کو ہم ڈائیورٹ کر ہر مسجد بنا سکتی ہے. ہزاروں مساجد آپ کے پاس ہیں، وہ اربوں گیلن پانی سیو کر سکتی ہیں بارش کا بھی. ٹھیک ہے. اور ڈیلی بیسس پر 5-6 ہزار گیلن پانی جو سمندر برد ہو رہا ہے، گٹر برد ہو رہا ہے، ڈراؤٹ کے سیزن میں پانی کی ہمیں کمی نہ ہو. بھائی دیکھیں وہ مسجد جو ہم نے بنائی ہے مساجد وہ ایکو فرینڈلی ہوتی ہیں. وہ مسجد پھر کبھی اس کو بور کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا بور ڈرائی نہیں ہوتا، علاقے کے بور ڈرائی نہیں ہوتے. ایسے ہیں ماڈلز بنے ہوئے جہاں مسجدوں کے اوپر انہوں نے ایسے کپ کی شیپ میں چھتیں بنائی ہیں، پانی کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر دیکھیں ہمارے پاس تو جو فلڈنگ ہے نا، روڈ ہمارے کنکریٹ کا شہر ہو گیا ہمارا پورا نا، روڈ رن وے کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم کروڑوں گیلن پانی اپنی مدد آپ کے تحت سیو کر رہے ہوتے ہیں. لاکھوں گیلن پانی ہم ہر سیو. مدینہ مسجد آپ آئیے، گلبرگ بلاک 10 پہ ہم نے ڈیزائن کی بنائی اس کو، اس کے ساتھ ہم نے SDGs پارک بنا دیا. وضو کے پانی اور بارش کے پانی کو 10 مہینے میں 60 لاکھ گیلن پانی سیو کر لیا وہاں. اور پھر وہاں استعمال ہو رہا ہے وہ زمین کے نیچے. اب تو کمپنیز بھی ہیں جو اس میں اسسٹ بھی کر رہی ہیں کہ آپ واٹر اپنے گھر میں رین واٹر ہارویسٹ کرنے کے لیے کنٹینرز ہوتے ہیں، ڈرمز اسپیشل، اور ایسا کر کے دیتے ہیں سسٹم آپ کہ آپ اس سے واٹر اسٹور کریں اور اپنے سر. یہ تو بڑا ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے اور اس پہ مزید بات بھی ہوگی. اور ہم نے اپنے شو پہ یہ جب سے یہ صورتحال ہوئی ہے نا تو ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم ایز اے سیگمنٹ اس کو لے کر چلیں گے کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سارے جو ہے نا چیزیں منصوبے ابھی اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے. ہمارے پاس 11 مہینے ہیں اور اس میں ہمیں ایکٹ کرنا ہے. کلائمیٹ چینج اینڈ اربن فلڈنگ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھے امان اللہ صاحب، اور انہوں نے بڑی اہم باتیں بتائی ہیں. یقیناً آپ کے بھی ذہن میں یہ بیٹھ گئی ہوں گی اور اس پر اب عمل کرنا ہے کیونکہ وقت اب عمل کا ہے.